کراچی کی تاریخ کے متعلق ہماری ویڈیوز کو آپ نے خوب سراہا، اس لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آج یہ سلسلے کی آخری قسط ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ 1979 وہ سال تھا جب جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی کراچی کے میئر بنے۔ افغانی صاحب 1930 میں کراچی کے علاقے لیاری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ کراچی سے BA کیا۔ وہ ایک اصول پسند سیاستدان تھے۔ ان کی اصول پسندی کسی سے چھپی نہ تھی۔ ان کی اصول پسندی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار صدر ضیاء الحق کا قریبی دوست کسی کام کے سلسلے میں ان کی سفارش لے کر ان کے پاس آیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اہل کراچی کا ملازم ہوں، صدر کا نہیں۔ انہوں نے کبھی سرکاری گھر کو اپنا گھر نہیں بنایا۔ ان کا زیادہ وقت جماعت اسلامی کے دفتر میں ہی گزرتا تھا۔ ان کے دور میں کراچی میں کئی ترقیاتی کام ہوئے۔ 1980 میں کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز ہوا۔ 1986 میں MQM نے نشتر پارک میں ایک جلسہ کا انعقاد کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں سیاسی گرما گرمی تھی۔ MQM نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس جلسے میں MQM کے بانی نے موسلادھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک شعلہ بیانی سے تقریر کی۔ MQM کے کارکنان جمے رہے اور اسے سنتے رہے، اور اس کے کچھ ہی سالوں بعد MQM مہاجروں کی نمائندہ جماعت بن گئی۔ اگلے 2 سال میں MQM نے اپنا سحر اس حد تک قائم کر لیا کہ ہر وفاقی حکومت کا حصہ رہنے لگی۔ اسی سال کراچی میں غیر ملکی شدت پسندوں نے امریکی پرواز کو اغوا کر لیا۔ یہ واقعہ کراچی کی تاریخ کے دل خراش واقعات میں سے ایک ہے۔ اسی سال دسمبر میں ایک بار پھر کراچی لسانی فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ '88 میں روزنامہ قومی اخبار کی اشاعت شروع ہوئی اور ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے میئر بن گئے۔ 1990 میں کراچی میں پاکستان ایئر فورس میوزیم اور قائد اعظم ہاؤس میوزیم کا قیام ہوا۔ 2 سال بعد جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل کی تعمیر ہوئی۔ 1994 میں روزنامہ عوام کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ 2 سال بعد کراچی میں ہی مرتضی بھٹو جاں بحق ہوئے۔ وہ دور بے نظیر بھٹو کی حکومت کا دور تھا۔ سن 2000 تک کراچی کی آبادی 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ شہر کے مسائل بھی سنگین حد تک بڑھ رہے تھے۔ اس دور میں کراچی سے روزنامہ ایکسپریس بھی شائع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ کراچی کے حالات اب بگڑ رہے تھے۔ فسادات اور اسٹریٹ کرائمز عروج پر تھے۔ دو 2001 میں ایک بار پھر کراچی کی میئرشپ جماعت اسلامی کے حصے میں آئی۔ اب کراچی کے میئر نعمت اللہ خان تھے۔ نعمت اللہ خان کے دور میں کراچی میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ اس سے قبل کبھی نہ ہوئے اور نہ ہی اس کے بعد ہو سکے۔ کراچی میں نئے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ سفری دشواریوں کو کم کرنے کے لیے شہر میں سڑکوں، فلائی اوورز اور انڈر پاسز کا جال بچھایا گیا۔ شہر میں صفائی کا نظام بہتر ہوا اور ماس ٹرانزٹ سسٹم پر بھی کام کیا گیا۔ نعمت اللہ خان کی شخصیت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کے لیے کسی ادارے میں خود چلے جائیں تو MQM سے وابستہ لوگ بھی انہیں منع نہ کر پاتے۔ 2005 میں سید مصطفیٰ کمال، جو کہ اس دور میں MQM کا حصہ تھے، کراچی کے میئر بنے۔ سید مصطفیٰ کمال نے نعمت اللہ خان کے شروع کردہ منصوبوں کی تکمیل کی اور شہر میں بہترین انتظامی امور سنبھالے۔ 2007 میں کراچی میں سانحہ 12 مئی پیش آیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو شہر میں داخلے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں لگائی گئیں، جس کے نتیجے میں شہر میں مسلح فسادات ہوئے اور 40 سے زائد لوگ جان سے گئے۔ کچھ ماہ بعد بے نظیر کے قافلے میں بم دھماکہ ہوا۔ دو 2008 میں آرٹس کونسل تھیٹر اکیڈمی کا قیام ہوا۔ کراچی کی تاریخ سے ابھی اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند سال اور گزر جانے کے بعد ایک نئی سیریز پیش کی جائے گی۔ امید ہے کہ تب تک کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔